حدیث نمبر 735 عن عمرو بن الحميق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله حتى يغضب لله ويرضى لله. عمرو بن الحمق، عمرو بن الحمق الخزاعی، عمرو بن الحمق الخزاعی، یہ صحابی ہیں اور آپ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیے. صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد آپ اسلام، یعنی 6 ہجری میں آپ اسلام قبول کیے اور کوفہ میں رہے. اور معارک الفتن یعنی تینوں جنگیں جو ہے نا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مخالفین سے جنگ میں نبرد آزما رہے، جنگ کیے. اور آپ کے ساتھ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا، وہ تو ایگریمنٹ ہوا تھا نا جو سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ معاویہ ہم آپ کو حکومت حوالے کر دیتے ہیں، آپ قرآن کے مطابق حکومت کرنا، سنت مصطفی کے مطابق حکومت کرنا، خلفائے راشدین کی طریقے کے مطابق حکومت کرنا. اس میں 9 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی اس کے اندر کہ اب جب تک اختلاف تھا تو آپس میں ہم جنگیں کرتے رہے، لیکن اب جب ہم آپ کو حکومت ہینڈ اوور کر دے رہے ہیں تو ہمارے سارے لوگوں کو آپ سیکیورٹی دینا، ان سے بدلے نہیں لیے جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے آرڈر پر لڑتے تھے. اب ہم آپ کو حکومت حوالے کر رہے ہیں، ہمارے کسی آدمی کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ جو ہے انہوں نے قبول کیا، معاہدہ ہوا. اور جب معاویہ بن ابی سفیان کیا کہتے ہیں حکومت کنٹرول میں لے لیے اور سارے ملک پہ اپنے گورنرز لگا دیے، پولیس میں اپنے چیف اور اپنے کمشنرز لگا دیے اور پورا مکمل کنٹرول ہو گیا، تو اس کے بعد ایک یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ایک آرڈر جاری ہو گیا، اقتلوا کل من کان یؤید علیا یا اقتلوا کل من اید علی. ہر وہ آدمی جو پرانے زمانے میں علی کی تائید میں ہماری مخالفت کیا تھا اس کو ختم کر دو. یہ آرڈر نافذ ہوا تھا، یہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا. کوئی کہیں گے کہ مول صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ، کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی لکھا ہوا ہے، اہل سنت نے لکھا ہے، کوئی میں رافضیوں کی کتاب پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آرڈر نافذ ہو گیا. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک ایک کو تلاش کر کے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو کمزور لوگ تھے، بہت کم تھے، وہ بہت کمزور لوگ تھے، وہ تو پھر بک گئے، پھر وہ ان کی سائیڈ ہو گئے. اور جو مضبوط ایمان والے تھے مگر وہ خاموش ہو گئے تھے امام حسن علیہ السلام کہنے پہ، لیکن اس کے باوجود ان کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں سے نکال کر ان کو قتل کیا گیا. اور سووں میں ہزاروں میں پھر لوگ کو الگ الگ جب مکمل گرپ حکومت پر آ گئی تو قتل کیا. ان میں سے ایک حضرت عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل ہے، جو صحابی رسول ہے، جو یعنی مولا علی کے ساتھی اور بہت نیک اللہ والے آدمی ہیں. ان کو بھی پیچھا کیا گیا یہاں تک کہ اپنی جان بچا کر غار میں جا کر چھپ گئے تھے. اب 2 روایت ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سانپ ان کو ڈس لیا تھا. عمرو بن الحمق، یہ واقعہ ایک خاص وجہ سے سنا رہا ہوں. جب غار میں جا کر یہ چھپ گئے تھے ان کو سانپ ڈس لیا. اب 2 روایتیں ہیں، قتل کیا گیا بھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. قتل کرنے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کے آرڈر پر جو گورنر تھا بصرہ کا گورنر زیاد اپنی پولیس کو اور اپنی آرمی کو لگا دیا تھا کہ ان کو تلاش کر کے نکالنا ہے اور قتل کرنا ہے. تو بہرحال وہ ایک غار میں، پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے تھے اور تلاش کرتے ہوئے آرمی وہاں تک پہنچی تو آرمی نے قتل کیا، پولیس نے قتل کیا، یا جو ہے سانپ آپ کو ڈس لیا تھا تو انتقال ہو گیا تھا. ان کے انتقال کر جانے کے بعد بھی آپ کے سر مبارک کو گردن سے کاٹ کر الگ نکالا گیا اور سر کو لے کر پھر دمشق امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دربار میں وہ سر کو بھیجا گیا. اور یہ تاریخ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ کتابیں میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، میں پڑھ کر بتا رہا ہوں. یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مردہ آدمی کے کوئی آدمی مر جائے اور اس کے لاش کے ساتھ اس طرح سے ہو. اول رأس حمل فی الاسلام، اسلامی تاریخ میں جب سے پہلے جاہلیت کے دنوں میں ہوتا تھا، یہ ابو جہل ابو لہب یہ کام کرتے تھے، لیکن جب سے اسلام آ گیا تھا تو جو ڈیتھ باڈی رہتی ہے، جو انتقال کر گئی باڈی ہوتی ہے، اس کی ایک حرمت ہوتی تھی، اس کا ایک لحاظ ہوتا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کی کیونکہ یہ تائیدی تھی تو ان کی لاش کو سر کو کاٹ کر اٹھا کر بھیجا گیا. ایک یعنی کیا کہتے ہیں بصرہ سے لے کر دمشق تک آپ سمجھے 800-900 کلومیٹر کی جرنی کرائی گئی سر کی، تاکہ بادشاہ سلامت کو خوش کیا جائے. تو حضرت سیدنا عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ مولا علی علیہ السلام، اچھا یہ جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا جا رہا تھا، اس طرح سے تلاش کر کر کے جو قتل کیا جا رہا تھا، ان سے ایک مطالبہ تھا کہ آج تم اعلان کر دو کہ مولا علی غلط تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلط ہو جاؤ اور ان کو برا بھلا بول دو، ہم تمہاری جانوں کو بخش دیں گے۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا، یہ تو پورا حکومت ہینڈ اوور کر دیے تھے، ہتھیار امام سیدنا امام حسن علیہ السلام کے کہنے پر ہتھیار رکھ دیے تھے، ہینڈ اوور کر دیے تھے حکومت۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بس جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف نہیں بولا اس کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ بہرحال بڑا مشکل دور گزرا ہے۔ تو اس سے میں پھر بتا دیا کہ وہ 3 طبقے ہیں، وہ یاد رکھ لینا، وہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی وہ 3 آیتوں کو پڑھنا اور سمجھ لینا کیا ہے مسئلے کو۔ تو حضرت سیدنا عمر بن اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن ہم کو بس تین حدیثیں 4 حدیثیں پڑھ کر مضمون ختم کرنا، آج کا سبق ختم کرنا۔ حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات 50 ہجری ہے، چھوٹ جا رہا تھا، دیکھیے یہ واقعہ سنانے میں، 50 ہجری کو آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جب غصہ ہو تو صرف اللہ کے لیے غصہ ہو، اور اگر وہ خوش ہو کسی چیز سے تو وہ اللہ کے لیے خوش ہو۔ اپنی ذات کے لیے خوش ہونا، اپنوں کے لیے خوش ہونا، اپنوں کے لیے غمزدہ ہونا ٹھیک ہے، مگر حقیقت ایمان کو نہیں پہنچیں گے۔ ایمان کی حقیقت ہم یہ ایمان کے بیان میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حتی یغضب للہ ویرضى للہ، فاذا فعل ذلك، جب وہ ناراض بھی اللہ کی خاطر ہوتا ہے اور خوش بھی اللہ کی خاطر ہوتا ہے، استحق حقیقت الایمان، تو وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ وان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکری، اور بے شک میرے محبوب بندے اور میرے اولیاء وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون بذکری، جن کا ذکر کیا جاتا ہے مجھ کو یاد، یعنی اللہ کا نام لو تو وہ یاد آ جاتے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرنے پر وہ اولیاء یاد آ جاتے ہیں۔ وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور اگر ان کو یاد کرو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو وہ بندے یاد آ جاتے، اور بندوں کو یاد کرو تو وہ اللہ یاد آ جاتا۔ جیسا کہ آپ اللہ والوں کا ذکر کرنے بیٹھے آپ کو فوراً شیخ عبد القادر الجیلانی کا یاد آ جائے گا۔ اگر اللہ کی بات کریں گے تو آپ کو بایزید بستامی یاد آ جائیں گے، آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی یاد آ جائیں گے، نظام الدین اولیاء یاد آ جائیں گے، معین الدین سلطان اجمیر آپ کو یاد آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو وہ یاد آ جاتے ہیں، اور ان کو یاد کرو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے میرے اولیاء اور یہ ہے میرے محبوب بندے۔ ٹھیک ہے، رواہ الطبرانی و احمد، اس کو امام طبرانی اور احمد بن حنبل نے روایت